پھر اسی طرح سے وَهُوَ الْغَنِي، اور وہ غنی ہے، اور باقی سب کیا ہے؟ فقیر۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں پھر اللہ کی بات سنتی۔ اللہ کو نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر وَهُوَ الرَّزَّاقُ، اور وہ رزق دینے والا ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ مرزوق، ان کو تو رزق چاہیے۔ اب آج کل آپ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں جیسے ایک جنگ کا ایک منظر بنا ہوا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، کسی ملک نے، کسی حکومت نے، کسی نے نہیں ہمیں دینا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں پورے ہفتے کا فیول ڈلواتی تھی، وہ 2,000 کا ڈلتا تھا۔ اب میں پورے ہفتے کا فیول ڈلوا رہی ہوں تو وہ 15 سے 20,000 کا ڈلتا ہے، اور میں نے ملٹیپل کلاسز میں جانا ہوتا ہے، اور وہ سب والنٹیئر کلاسز ہوتی ہیں۔ میں اپنے جاب پہ بھی جاتی ہوں، کام پہ بھی جاتی ہوں، لیکن اگر وہ میں کروں تو شاید میرا اتنا فیول نہ لگے، لیکن کبھی ایک کالج، کبھی ایک ادارہ، کبھی دوسرا ادارہ، اب یہاں پہ درس دینا ہے، اب یہاں پہ کوئی کام کرنا ہے، اب اس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے رزق میں کمی نہ دیجیے گا۔ اور آپ سوچیں کہ میں کام اتنا ہی کر رہی ہوں، لیکن اب اگر فیول کی پرائس بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے پرس میں اتنے پیسے ضرور رکھے ہوتے ہیں کہ میں فیول ڈلوا لوں۔ مجھے کبھی یہ کسی سے کہنا نہیں پڑا کہ آئی ایم سو سوری میرے پاس فیول نہیں ہے اس لیے میں آ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے فیول دیتا ہے، اور جب اللہ کو لگے گا کہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فیول نہیں دے گا۔ تو میں کیوں لوگوں سے لڑائی جھگڑے ڈالوں؟ مجھے اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے نا اس کو ٹھیک رکھنا ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ یہ جو سورہ الحشر کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے نا، یہ آپ ضرور یاد کر لیں اور نماز میں بھی پڑھا کریں۔ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں ہم اللہ کی ایسی بڑائی دیکھتے ہیں، اور کیونکہ وہی بات ہے ان ناموں کو ہم نے آگے پڑھنا ہے، صرف میں اس کو ٹچ کر رہی ہوں کیونکہ جو شیخ ہیں انہوں نے فقہ القلوب میں جہاں جہاں جن جن مقامات پہ جو آیات لائے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے نام اور بلند صفات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال وہ کمال مطلق تک ہیں، یعنی ان میں ایبسلیوٹ پرفیکشن ہے۔ اور اس آیت میں کیا آ رہا ہے؟ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو جتنا آپ اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں اتنی معرفت جب آپ کی بڑھتی ہے، آپ کی شخصیت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے۔ اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اب دیکھیں اس میں بھی وہی سلسلہ ہے کہ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اور اسی کے لیے ہیں خوبصورت نام۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد کہا یسبح له ما فی السماوات والارض، تمام کائنات میں جو آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور وہی العزیز غلبے والا، الحکیم حکمت والا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری کیا اویئرنیس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اویئرنیس ہو کہ جتنا ہم اللہ کو جانیں گے سمجھیں یہ ہمارے دلوں کی غذا ہے، یہ ہمارے نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے یہ اویئرنیس، اور یہ ہمارے دلوں میں سکون لاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آپ کے دل بے چین ہیں، نفس کمزور ہے، دل میں سکون نہیں آ رہا، تو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، اللہ کو جانتے جائیں گے، یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور اس کے لیے فی الحال کرنے والے کام کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر زیادہ کریں،
ٹھیک ہے، سارا دن بیٹھ کے یہ نہ سوچیں نیگیٹو تھاٹس کہ پازیٹیو تھاٹس، فلاں سوچ بار بار آتی ہے، مجھے فلاں کی بات بڑی بری لگی تھی. نہیں، ذکر، اللہ کا ذکر. 2 دفعہ سوچ آئی، 4 دفعہ سوچ آئی، اس کو کہیں بھی تم تو سائڈ پہ بیٹھو، مجھے ذرا اپنے رب کو یاد کرنے دو. اللہ سے محبت کریں. کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شاید جو میرے مسئلے مسائل ہیں مجھے اس کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی، میں ہوں پریشان. اپنے رب کے ساتھ تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، لوگوں کو تو ہم کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، آئی ایم فائن، چاہے ہم سیلف ہارم میں ہوں، چاہے ہم سوسائڈل ہوں، چاہے ہمیں پینک اٹیک ہو رہے ہوں، لیکن ہم لوگوں کے سامنے بہت سی باتیں پریٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے سامنے تو ہم نہیں پریٹینڈ کر سکتے نا، ہمارے رب کو تو پتہ ہے. تو اللہ سے محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے کچھ باتیں بھی نہیں سمجھ آ رہی، لیکن مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا عبد بن کے رہیں. اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے اپنے رب کی سلیوری میں آنا ہے، اللہ کی باتوں پہ کوشچن نہیں کرنا. دعا مانگا کریں. میں نے جب نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے بہت دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دماغ دینا کہ میں نا غلط جگہ پہ سوال نہ اٹھاؤں، میں ایسی باتیں نہ سوچوں یہ بھی کیوں، ایسے کیوں، ایسے کیوں. اور الحمدللہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں بس میں جو پڑھوں نا اس پہ عمل کرنے کا سوچوں. اگر عمل نہیں کیا جا رہا تو آپ سے ہی مانگوں بس. اور گلوریفائی کریں اللہ کی ذات کی بڑائی جو ہے نا اس کو محسوس کریں، اور یہیں سے شکر گزاری، گریٹیچیوڈ جو ہے اپنے اندر لے کر آئیں. تو یہاں پہ نا ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، کاز اینڈ افیکٹ. اگر آپ نے پڑھا ہو کبھی کہ جو ہم کرتے ہیں نا اس کے اثرات ہم پہ آتے ہیں. آپ کے بہت سارے سوالات جو لگاتار آ رہے ہیں، اور جنرلی بھی ہم جو سوال کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو صحیح اسباب ہیں، اللہ کو جاننے کے طریقے ہیں، جو ہمیں احکامات پتہ چلتے ہیں، ہم احکامات پہ بلکہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا وہ کنیکشن نہیں ہوتا اس طرح کا. تو جب ہم جانتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر نماز پڑھ کے بھی بے چینی ہوگی نا، قرآن پڑھ کے بھی طبیعت عجیب سی ہوگی نا، ذکر بھی کر لیں گے تو پتہ نہیں وہ لگے گا کہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، دعا پڑھ کے بھی بے چینی رہے گی کہ میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. تو کازز کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اس کورس میں، ہم نے ان ساری باتوں کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہم نے یہ اپنا کاز اینڈ افیکٹ کو سارے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو دیکھیں پھر آگے آپ کو ضرور ریزلٹس ملیں گے. با عمل اور بے عمل کا جو فرق ہے نا اس کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھیں. جتنا آپ اس کو سمجھتے جائیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، پھر آپ کو سچویشن، باتیں، چیزیں جو ہیں وہ پھر سمجھ نہیں آتی. میں کتنا بھی پڑھ لوں، کتنا بھی علم حاصل کر لوں، کرتی تو بہت کام ہوں. یہ کہنا تو بالکل اچھی بات نہیں کہ میں بڑا حاصل کر رہی ہوں، لیکن میرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا. ایسے اتنی اچھی راتیں آتی ہیں عبادت والی، پھر بھی میرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا. اور جیسے یہ دن آتے ہیں، لیلۃ القدر ہو گئی، جیسے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، ویسے میری ڈیلی روٹین اتنی اچھی رہے گی، لیکن جیسے ہی کوئی فضیلت والے دن آتے ہیں میری عبادت اتنی ہی کمزور ہو جاتی ہے، اور نمازیں بھی کئی دفعہ اسکپ ہو جاتی ہیں. اچھا، اس میں 2-3 کام آپ ضرور کریں. ایک تو یہ کہ آپ حفاظت کی دعائیں جو ہے نا وہ پڑھیں. ٹھیک ہے، صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس کے بارے میں پرٹیکولر ہو جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ سے صحیح طرح نہیں پڑھی جاتی ہیں تو جیسے ہوتا ہے نا گروپ بنا لیں فرینڈس کا، کہ آپ ایک دوسرے اس گروپ میں سب بتا دیا کریں، ریمائنڈر دے دیا کریں اور مل کے پڑھ لیا کریں. یا کوئی ایسی ایپ جیسے الہدا کی ایک ایپ ہے دعائیں کے نام سے، اس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت اچھی ایپ ہے. اس کا بس پلے کر دیا بٹن اور آپ نے سننی شروع کر دی، اس سے آپ کو فرق پڑے گا. دوسرا یہ کہ یہ وجہ بھی دیکھ لیں کہ کیوں ایسے مجھے ہوتا ہے. کیا میں نے دعا مانگی تھی تو میں ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہوں کسی بات سے، میں پریشان ہوتی ہوں، میں بہت انسیکیور ہوں، مجھے لگتا ہے میں کسی قابل نہیں ہوں. جو بھی آپ کو چیلنج نظر آتا ہے اس کو ایڈریس کریں. اور تیسرا کام آپ یہ کریں کہ کوئی ایسی اچھی کتاب لے لیں جس میں دعاؤں کے بارے میں آپ کو احادیث ملے. جیسے اقبال کیلانی صاحب کی جو بکس ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، تو وہ آپ لے لیں، آپ کو کسی بھی اچھے بک سٹور سے مل جائیں گی. تو دعاؤں کی اہمیت، دعاؤں کو کیسے مانگنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، آپ اس کے بارے میں اسکالرس کو بھی سنیں اور آپ دیکھیں. تو آہستہ آہستہ پھر اس میں سے پوائنٹرز لیں کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے، اچھا اس وقت کرنا ہے، اچھا ایسے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس سے نا انشاءاللہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا.
میرا یہ سوال ہے کہ ہم کوئی ایسا ذکر بتا دیں لائک جس کو نا ہم کریں تو دل سے فیل کریں کہ لائک اللہ تعالیٰ کا نور یا وہ جیسے اسپرچویلٹی یا روحانیت سی ہمیں فیل ہو نا، مطلب دل کو سکون ملے. تو کوئی ایسا ذکر ہے ریلیجیسلی جو ہم کریں تو اس سے ہمیں کافی اٹرنیٹی اور بیسکلی اسپرچویلٹی فیل ہو؟ مجھے اگر آپ آنیسٹلی پوچھیں تو جتنی بھی قرآنی اور مسنون اذکار ہیں وہ سب ہمیں یہی دیتے ہیں. جیسے اگر میں کسی دن سوچتی ہوں کہ چلو آج میں صرف استغفار کر لوں، تو جب میں استغفار کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے استغفار کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے، استغفار کرنے سے دل بھی ہلکا ہوتا ہے، استغفار کرنے سے یعنی آپ کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. اچھا پھر میں اگر کسی دن سوچتی ہوں کہ چلو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں صرف وہ والے اذکار سارے پڑھوں جس میں اللہ کی حمد ہے، تو اللہ کی حمد کرنا ویسے ہی اللہ کو راضی کرتا ہے، اس سے بھی یہ سارے فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح آپ سوچتے ہیں کہ چلو آج میں مثلاً کوئی رشتوں میں کے لیے یا اخلاق کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے کوئی دعائیں پڑھ لوں، ایون درود شریف مختلف طرح کے جو اتھینٹک والے ہیں وہ پڑھ لوں، یعنی کوئی بھی آپ دعائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ سارے ریزلٹس، سارے بینیفٹس جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنا، کھوج لگانا کہ کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سب دعاؤں کو پڑھتے رہا کریں اور سب کو انجوائے کریں. جو ربی ہے نا اس کے بارے میں پڑھا تھا. تو جب میں نے اسے پڑھا نا تو مجھے اتنا اچھا لگا، ایسا لگا کہ میں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں ہے جب میں نے خالی اپنا ربی نام پڑھا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کب ملتی ہے اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں؟ انسان کو ہدایت تب ملتی ہے جب وہ ہدایت کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ ہدایت کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جو نہیں چاہتا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، جو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا. ایک بات. دوسرا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو قرآن میں جو آیات آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اپنی محبت کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی. احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ان کو پڑھیں اور وہ ان کو پڑھ کے وہ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. تو آپ کے پاس تو بڑا آسانی سے کھلا ہوا فارمولا موجود ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ میں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں جتنا بھی پڑھا ہے اور ان کا ذکر بھی کرتی ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے یا پریشانی، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، تو جب اگر تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ترین ہو جائے. پھر ایسے الفاظ بھی بیان ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں بولنے چاہیے. تو اس حوالے سے ذرا آپ بتائیں کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو اس تکلیف سے نکالے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے. وہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل میں ہوتے تھے تو کیسے تسلی دیتے تھے، اس پیٹرن کو اڈاپٹ کریں. جیسے کبھی کبھی انبیاء کا ذکر کرتے تھے، پچھلی اقوام کا ذکر کرتے تھے کہ وہ لوگ کتنا تنگ کرتے تھے اور ان انبیاء نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس کو فتح دی. اس سے پڑھنے سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے. اسی طرح کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ صرف ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کے دل میں بڑا دکھ ہے، مجھے پتہ ہے آپ بہت پریشان ہیں، لیکن آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں. تو کبھی کبھی صرف ہمیں ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں آج بہت پریشان ہوں، یہ چیز مجھے بہت بودر کر رہی ہے، میں بہت دکھی ہوں، اور ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. پھر اسی طرح تقدیر کے معاملات کو سمجھنا، ایمانیات کے اوپر کام کرنا. تو ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ویرائٹی قرآن میں دی ہوئی ہے کہ جب آپ کو ہوپلیسنس ہو، آپ بہت پریشان ہو جائیں، آپ سے کوئی چیز ہینڈل نہ ہو، تو آپ نے کن کن راستوں سے جانا ہے. تو قرآن کی جو آپ نے جو بھی لرننگ کی ہوتی ہے نا، اس کی اپلیکیشن پہ بہت کام کریں، اس کو اپلائی کریں، اپلائیڈ اسپیکٹس اس کے بہت دیکھا کریں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دم سے سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے. آپ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، میں بہت پریشان ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں گائیڈ کریں گے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم سب کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں تسلی نہیں آ رہی. جیسے یوں خیال آتا ہے کہ بس کب کچھ کر رہے ہیں لیکن سیٹسفائی نہیں ہو رہے. اس حوالے سے ذرا گائیڈ کریں. آج کا سیشن آپ نے شروع سے اٹینڈ کیا؟ جی میں نے اسٹارٹ سے لیا. تو آج آپ نے اس کی ریکارڈنگ کو دوبارہ سننا ہے. میں نے اسی کا جواب دیا تھا. بہت کم ہوتا ہے مجھ سے کہ نماز کیپ ہو جاتی ہے، تو مطلب وہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی، بہت کم ٹائم ہوتا ہے ایسا. لیکن مجھے اتنی زیادہ وہ شرمندگی کی فیل ہوتی ہے جب میں سوتی ہوں دن کے وقت یا رات کے وقت. تو مطلب میری نیند میں بھی یہ بات مجھے احساس آ رہا ہوتا ہے
کہ میں نے نماز قضا کر لی، اور مجھے اتنا رونا آتا ہے. اور یہ کہ ابھی جب اذان ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں، لیکن پھر بھی مجھ سے لیٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ اگر آپ کا پیٹرن نہیں ہے نا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے. پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جی مثلاً اب کئی اسٹوڈنٹس ایسے کہتے ہیں کہ جی ظہر کی ہماری نماز اکثر مس ہو جاتی ہے، وہ ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو نکلتے اور ہاسٹل یا گھر آتے آتے تو بڑا ٹائم ہو جاتا ہے. تو ان کو میں کہتی ہوں کہ نہیں، اس طرح نہیں آپ کر سکتے نا. روٹین میں آپ کو وہیں پہ کسی ٹائم نکال کے پڑھ لینی ہوتی ہے نماز، اور ٹیچرز بھی آپ کے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں اگر آپ یہ کام کریں. یا فجر کی نماز آپ کی روٹین میں مس ہو رہی ہے، یا کوئی بھی اور ایسی نماز، تو وہ تو پھر آپ کو وہ لمحہ فکری ہے کہ اگر لگاتار ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کافی کمزور ہے، تو اس پہ زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے. لیکن اگر کبھی کبھار ہوتی ہے اور اس پہ آپ بہت پریشان بھی ہیں اور آپ روتی بھی ہیں اور آپ اللہ سے معافی بھی مانگتی ہیں، تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے نا کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ میرے اندر یہ سینسٹیوٹی ہے کہ مجھے غلط کام اگر مجھ سے ہو جاتا ہے تو میں فیل کرتی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں. ہونا بھی چاہیے، اور میں دعا بھی مانگتی ہوں، میں استغفار بھی پڑھتی ہوں. تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے نا. تو اس پہ بھی آپ کہا کریں کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ تو نہیں کہ میں کو ہاں تو کیا ہوا اگر مس ہو گئی. ٹھیک. تو جو کبھی کبھی چیز ہوتی ہے اس پہ اللہ بھی معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو میم میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں اور آپ دین کو بھی بیلنس کر رہی ہیں اور دنیا کو بھی، تو میم ایسے ہی میں نہیں کر پاتی میم، کیونکہ میں بھی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. تو اگر میں دنیا کا پڑھتی ہوں تو وہ پھر میں دین کی طرف نہیں جا پاتی، اور اگر دین کا کرتی ہوں تو وہ دنیا بھول جاتی ہوں. تو میم یہ اس کے لیے کچھ بتائیں. پتہ نہیں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں بیلنس کر رہی ہوں. آپ اگر میری امی سے پوچھیں گی تو وہ کہیں گی بالکل بھی بیلنس نہیں کرتی، یہ تو بس سارا دن کلاسز لیتی رہتی ہے اور ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے اور اپنے میڈیکل پروفیشن کو تو سیریسلی نہیں لیتی. آپ میرے بچوں سے پوچھیں گی تو وہ بھی کہیں گے کہ اماں تو بالکل بیلنس نہیں کرتی، وہ اکثر اپنے کلاسز میں بزی ہوتی ہیں. اگر کھانا بھی بنانا ہو تو ہمیں کہتی تم لوگ کچھ بنا کے کھا لو اس لیے کہ میری کلاس ہے. اسی طرح کبھی آپ میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہہ دیں یہ تو نہیں بیلنس کرتی، ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت یہ کلاس لیں تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ سوری میرا ہاسپٹل کا ٹائم ہے، مجھے تو ہاسپٹل جانا ہے. تو بات یہ کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے وہ بیلنس نظر آ رہا ہے. ہم سب فلاڈ ہیں، ہم سب انسان ہیں، مخلوق ہیں، اور ہم ایسا بیلنس نہیں کریٹ کر سکتے. پتہ ہم غلط باتوں پہ لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارا ایسا امتحان نہیں رکھا ہوا کہ یعنی اب اتنے لوگ جیسے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سیشن میں، کہ ہم سب کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا، کہا جائے گا ان میں سے کون جو ہے وہ یہ کام کرتا تھا اور کون یہ کام کرتا تھا اور صرف وہی جنت میں جائے گا. ہمارا امتحان ہمارے اپنے ساتھ ہی ہے، اپنے شیطان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے کل کے ساتھ، اپنے پرسوں کے ساتھ، پیچھے پاسٹ کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ. تو ہم نے بس اس میں پورے پڑھنا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرے گا، جیسے اگر ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی پڑھائی زیادہ ہے. اب میں نے بھی 3-4 سال پہلے اپنا میڈیسن کا ایک نئی ڈگری کی، اس کا ایگزام دیا، تو ان دنوں میں اتنی بزی تھی کہ میں صرف پڑھائی کر رہی تھی، صرف میں پڑھائی. میں نے بہت کم کلاسز کی ہوئی تھیں. اسی طرح ان دنوں میں ہماری ایک وہی میری جو ڈاکٹرز کا گروپ ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹی تھی، تو میں نے ان کو میسج کیا تو انہوں نے مجھے کہا آپ کہاں غائب ہوئی ہوئی ہیں، اتنے عرصے سے آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر میں نے ان کو کہا ہاں جی بس وہ رمضان تھا اور یہ تھا تو میں اس میں بزی تھی. تو زندگی میں ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں. تو بیلنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کس فیز میں نے کیا کرنا ہے، کس وقت والدین کو ٹائم دینا ہے. اب شادی ہے تو مجھے شوہر کو یا سسرال والوں کو ٹائم دینا ہے. اب اگر بچہ چھوٹا ہے تو میں جگہ جگہ جا کے درس نہیں دے سکتی یا کلاسز نہیں لے سکتی. اب مجھے اپنے بچے پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک. اچھا اب کوئی بیمار ہے تو مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. اچھا اب میں ٹوٹلی فری ہوں، یا یہ کہ میں چیزوں کو مینیج کر سکتی ہوں، اب مجھے یہاں کلاسز اور بڑھا دینی ہے. تو یہ بیلنس ہوتا ہے. یہ بیلنس نہیں ہے کہ جو آپ کے دماغ میں پکچر ہے اور جس سے آپ دوسروں کو آئیڈیلائز کر رہی ہیں آپ اس نظر سے دیکھیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ علم کا مطلب جب میں بیٹھتی ہوں تفسیر کے لیے یا کوئی بھی بات اسلام سے ریلیٹڈ، یا تو میں ایک اسکالر کے ساتھ نا دوسرے اسکالر پہ جمپ کر جاتی ہوں. مطلب میری بہت یہ جمپنگ رہتی ہے کہ میں ایک تفسیر پڑھ رہی ہوں، ایک اسکالر کو فالو کر رہی ہوں، ساتھ ہی مجھے پھر دوسرے اسکالر کو فالو کرنا ہے. تو اس چیز کے لیے ٹھہراؤ کیسے لایا جائے؟ مطلب بکس ٹو بکس جانا اور سرچ آؤٹ کرنا اور ایک بک کو بھی فنش ہی نہیں کرنا اور دوسرے پہ جمپ کر جانا، تو اس میں کیسے ٹھہراؤ لایا جائے؟
اس میں نا آپ بکس کی آپ نے بات کی ہے نا، تو اس میں بیسیکلی آپ کو کوئی مینٹور یا مربی ملنا چاہیے، کوئی ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جو آپ کو جب پڑھائے تو آپ اس کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ تھوڑا سا کریں. باقی یہ کہ اگر آپ ڈفرینٹ اسپیکرس کو سنتی ہیں اور وہ اوتھینٹک اسپیکر ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ. کچھ لوگوں کے اندر طلب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو میں اس کو بھی سن لوں، میں اس کو بھی سن لوں. اصل چیز آپ نے یہ نہیں دیکھنی، اصل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کتنا کر رہی ہیں اپنی لائف میں. اگر تو آپ جو پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کو اپلائی کرتی جا رہی ہیں تو الحمدللہ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں پڑھتی تو جا رہی ہوں، کبھی اس کو سن رہی ہوں کبھی اس کو سن رہی ہوں، میں نہیں اپلائی کر رہی، تو پھر اپنے آپ کو آپ نا ڈیڈ لائن بھی دے سکتی ہیں کہ اچھا پہلے میں یہ چیز ختم کروں گی، یا میں اس اسکالر کا اتنا سنوں گی، پھر اس کے بعد اگلے پہ جاؤں گی. ٹھیک ہے، پھر وہ پہلے وہ کام کر لیں اور پھر آپ وہاں پہ اپنے آپ کو ریوارڈ بھی دے سکتی ہیں کہ اچھا جب میں یہ کر لوں گی تو مثلاً موسم بھی بدل رہا ہے نا، تو میں اپنے لیے ایک سوٹ خریدوں گی، یا میں اپنے لیے ایک پرفیوم خریدوں گی، یا میں اس دن کوئی اچھا سا کھانا کھاؤں گی کیونکہ میں نے جو اپنے لیے ٹارگٹ رکھا تھا اس کو میں نے اچیو کر لیا. اور پھر آپ اس کے بعد اگلے کو سنیں، پھر آپ اس کے ساتھ وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں. تو اس طرح سے نا اپنے اندر تھوڑا سا اسٹیبل فیکٹرز جو ہیں ان کو آپ بڑھا سکتے. جی میرا نا یہ ہے کہ میں نے 2 سال پہلے ویل اسٹارٹ کیا تھا، بٹ وہ ایسے تھا کہ میں ماسک یوز کر رہی تھی، اور وہ اس طرح سے کہ مطلب میں ایسے چاہ رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ میں ویل کرتی ہوں یا اس طرح، بس ان کو یہ لگے کہ میں بس ویسے ہی ماسک یوز کر رہی ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ میں ایسے کیوں کر رہی تھی. اور اب میں نے مطلب پورا ویل اسٹارٹ کیا ہے، مطلب ریسنٹلی ابھی شادی گزری ہے اس پہ بھی میں نے ویل کیا، تو مجھے نا بہت باتیں سننی پڑی ہیں. تو اب میں خود کو انڈر کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کیوں کہ میں نقاب کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں، اس کے باوجود بھی جب میں کچھ جو ہے نا وہ ہائی اسٹینڈرڈ لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں انڈر کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں. آپ نے جو یہ ویل شروع کیا تھا قرآن کا کورس کر کے کیا تھا، پراپر پڑھ کے، یا ویسے ہی کیا تھا؟ یہ مطلب ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ہی اسٹارٹ کر دیا. بس پھر آپ ایسے کریں، قرآن کو کور ٹو کور پڑھیں. جب آپ کور ٹو کور پڑھیں گی نا، پراپر کورس کر لیں، تو پھر آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آ جائے گا، آپ لوگوں کو بھی فیس کر سکیں گے انشاءاللہ. جسٹ لائک ہے کہ میں مطلب کہ اکیلی ہوں، تو میں جب گھر ہوتی ہوں نا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر جاؤں گی ایزی ہو جاتی ہوں. تو مطلب یہاں مطلب کہ آس پاس کے لوگ ہمسائے وغیرہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا زندہ رہنے کو ہی دل نہیں کرتا. اس میں آپ کو اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہوگا نا. آپ نے شاید پہلے بھی لاسٹ کلاس میں بھی غصے کے اوپر بات کی تھی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کتاب پڑھیں غصے کے بارے میں. پہلے اپنے غصے کو ٹھیک کریں نا. ہم باقی لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے نا، ہم اپنے کام کی اور اپنی ایکٹیویٹی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں یا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مینیج کرنا صحیح طرح سے آنا چاہیے. اپنے آپ کو مینیج کرنا آئے گا تو چیزیں جو ہم ٹھیک کر لیں گے. میں نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں، کبھی کبھی تو میرا اتنا دل لگتا ہے نماز میں کہ میں رو رو کے ساری نماز پڑھ لیتی ہوں. کبھی کبھی مجھ پہ اتنی وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ میں نماز پڑھ تو لیتی ہوں لیکن میرا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. پوری نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن میرا دل نماز کے اندر نہیں ہوتا. جو نماز ہوتی ہے نا وہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اور اگر نماز میں کوئی کمزوری ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ویک ہے نا. تو آپ یہ والی کلاس اٹینڈ کرتی جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں آپ فکر نہیں کریں. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نا ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، اور میں لاسٹ 2 ایئرس سے نا 2 ایئرس سے پہلے میں نا سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی. مطلب میرے جیٹھ اور دیور وغیرہ پھر رہے ہوتے تھے، تو لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، تو میں نے یہ اسٹارٹ کیا. میں لاسٹ 2 ایئرس سے سر پہ دوپٹہ لازمی لیتی ہوں، گھر میں بھی ہر ٹائم. تو اب میں نے تفسیر کا کورس سٹارٹ کیا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں نا عبایا پہننا سٹارٹ کر دوں. ابھی ویل کرنا تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے، اور ایون ابھی عبایا پہننے میں بھی مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ شاید میرے سے ہو نہیں پائے گا، یا میں کیا کروں گی. مطلب میں کہیں شادی پہ جاؤں گی تو میں کیا کروں گی، میں فرینڈس کے ساتھ جاؤں گی تو کیا ہوگا. تو مجھے نا سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. پہلی بات تو یہ کہ حیا کے کانسیپٹ کو صحیح طرح سے سمجھیں. اس میں نا میں نے ایک پوری سیریز کروائی ہے، میں بھی بلکہ کروا رہی ہوں، میں نے اس رمضان میں شروع کروائی ہے. آپ وہ سن سکتے ہیں، آپ کو ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی. وہ ہے جرنی ٹو ماڈسٹی. آپ وہ سیریز کو پورا سنیں کہ وہ سفر ہے ماڈسٹی کا پورا.
اور اس میں ایک چیز نہیں ہوتی، ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایڈ ہوتی ہیں. تو جب آپ وہ سمجھیں گی نا پوری بات کو تو پھر آپ کے لیے وہ کرنا جو ہے نا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. میم میرا کوشچن ہی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. میں اپنی ریڈنگ جرنی سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، تو اگر آپ کوئی ایموشنل انٹیلیجنس یا پھر سیلف ڈسپلن یا سیلف اویئرنیس کی بکس ریکمینڈ کریں جو امپیکٹفل بھی ہو اور دین سے بھی ریلیٹڈ ہو. میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ ساری کتابیں پڑھتی ہوں، اور میں کبھی بھی کسی کو کوئی اسپیسیفک بک ریکمینڈ نہیں کرتی سوائے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے. اور میں ہمیشہ سب کو یہ بتاتی ہوں کہ میرے تو دل اور دماغ میں قرآن کا سکینر لگا ہوا ہے، اسی لیے کوئی بھی کتاب جو ہوتی ہے میں پڑھتی ہوں تو کوئی بھی مکمل کتاب نہیں ہوتی قرآن کے علاوہ. کوئی نہ کوئی بات ہر کتاب میں ایسی ہوتی ہے جو لگتا ہے کہ یہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے. تو جب آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اور قرآن کو سمجھا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ کوئی بھی اچھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں سے جو علم نافعن ہوتا ہے، کوئی نفع بخش علم ہوتا ہے، اس کو آپ لے لیتے ہیں، اور جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ بھی نامکمل سی ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. بس سمپل سا جو ہے نا کام وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. جو کتاب میں آپ کو اسکل کے لیے بتا رہی ہوں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، تو یہ آپ ضرور پڑھیں گے، میں اسکلس کے لیے ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں. باقی جب بھی آپ اولڈ بک شاپ پہ جائیں، نیو بک شاپ پہ ڈپینڈ آپ کتنا اسپینڈ کر سکتے ہیں، آپ سیلف ہیلپ کارنر پہ جائیں اور وہ کتاب خرید لیا کریں. میرا تو اصول ہے، میرے کوئی رشتہ دار جب باہر سے آتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے اور مجھے جب بھی پوچھتے ہیں کہ کیا لائیں تمہارے لیے، تو میں جوتا، بیگ اور ایسی چیزیں نہیں منگواتی، میں کتاب کا ہی کوئی نام دے دیتی ہوں کہ اچھا اس ٹاپک پہ کتاب لیں، اس ٹاپک پہ. امیزون سے میں دیکھتی رہتی ہوں کتابیں، اور وہ میں کتابیں منگوا کے پڑھتی رہتی ہوں، اور قرآن اور اس سے وہ جو نالج ہے اس کو ہر جگہ پرائیورٹی پہ رکھتی ہوں. آپ کسی بھی اچھی بک شاپ پہ چلے جائیں، اسلام آباد میں دارالسلام کی بہت اچھی بک شاپ ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اچھی بک شاپ ہوتی ہے. میں اس پہ جاتی ہوں، کتابیں دیکھتی رہتی ہوں، جو اچھی کتاب لگتی ہے خرید لیتی ہوں، اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. تو نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مطلب میں آپ کو ایک کتاب بتا دوں وہ نہیں ملے گی تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں. آپ کسی بھی اوتھینٹک سٹور پہ جائیں، جو آپ کو چیلنج فیل ہو رہا ہے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.